سب سے پہلے قبلہ آپ کی جانب آتے ہیں. جیسے ہی 15 شعبان کا دن آتا ہے تو ایک چیز بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مردوں کی نظر اور مرحومین کا عرفہ اور شب برات پٹاخے جلانا، یعنی یہ چیز، یعنی امام زمانہ کی ولادت سے صرف نظر کرتے ہوئے ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. آیا ان چیزوں کی خود اس دن کی مناسبت سے کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آپ کا جو سوال ہے امام کی ولادت سے متعلق، یہ دنیا میں ہر قوم جو امام زمانہ کو اپنا امام مانتی ہے وہ مناتی ہے، لیکن یہ اس کا تعلق کلچر سے بھی ہے، اور جو فرہنگ جس ملک کے اندر ہے، جس سماج و معاشرے میں، اس حساب سے انسان امام کی آمد کا جشن مناتا ہے. ہندوستان پاکستان میں بھی ایک ماحول بنا ہوتا ہے، مثلا محفلیں ہوتی ہیں، جشن ہوتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، آتش بازی چھڑائی جاتی ہے، اور اس طرح کی اسی میں سے ایک چیز ہے وہ عرفہ کا عنوان دیا گیا ہے. اگرچہ اس خوشی کے موقع پہ اپنے مردوں کو یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ہر خوشی کے موقع پہ ہمارے کیا جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے، بعض لوگ مجلسیں کرواتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ کے کہ دین نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ ہم 15 شعبان یا 13 شعبان یا 14 شعبان کو عرفہ منائیں. بعض موقع پہ تو دیکھا گیا ہے کہ کسی کی موت اگر مثال کے طور پہ رجب کے آخری ہفتے میں ہوئی ہے تو وہ 40واں بھی وہ 15 شعبان سے پہلے کر لیتے ہیں کہ ہم کو عرفہ کرنا ہے. اچھا. حقیقت میں عرفے کا جو تعلق ہے اور جو تصور، جو کانسیپٹ ہے، اگر آپ دیکھیں دین میں تو وہ 9 ذی الحجہ ہے کہ جب دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے، حاجی دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، یا امام حسین کی زیارت ہے، وہ عرفہ. لیکن جو ہم نے اپنے معاشرے میں عرفہ بنایا، اس کی دینی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک کلچر ہے. اگر کوئی اس کو کلچر سمجھ کے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سوچتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا ہم نے گناہ کیا، یا ایک آدمی اپنے مرحوم کی فاتحہ نہیں دلاتا اس دن، تو دین اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے. بدعت کا عنوان نہیں آئے گا اس پہ؟ بدعت کا عنوان اس وقت ہوگا کہ جب انسان یہ سمجھ کے اس کام کو کرے کہ یہ چیز دین نے ہمارے لیے واجب قرار دی ہے، یعنی جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کے یہ کام ہوتے ہیں بعض وقت تو اصلاً متوجہ نہیں ہوتا انسان، چونکہ 10 لوگوں نے کیا ہے تو 11واں آدمی بھی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دنیا اب بہت چھوٹی ہو گئی ہے، سب کو ایک دوسرے کے کلچر کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے کلچر کو بڑا صاف و ستھرا رکھنا ہے. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے ناظرین سے کہ میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مردوں کو بھول جائیے، آپ 15 شعبان کو نظر نہ دلوائیے یا 14 شعبان کو، لیکن جو عرفے کا عنوان ہے وہ عنوان دین نے اس تاریخ میں لا کے نہیں رکھا. صحیح. اس میں ایک نقطہ میں ایڈ کروں گا، ایک اچھا نقطہ آپ نے بھی پوچھا اور انہوں نے بہترین جواب دیا. بعض اوقات چیزیں رسومات سے شروع ہوتی ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر دین بن جاتی ہیں. ہماری جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی توجہ دلانی ہے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد کی رسم ہے تو رسم ہی رکھیں اس کو پھر یہ نہ کہیں کہ اگر یہ رسم نہ منائی گئی تو یعنی دین کا کام انجام نہیں دیا. یعنی اس طرح کی جو پھر وہ کیا ہو جائے گا، جس طرح انہوں نے تعریف کی ہے بدعت کے حوالے سے اور آپ نے سوال کیا، وہ فٹ آ جائے گا پھر اس پہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ رسومات جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ تو دین کا حصہ ہیں، دین نے جو ہے اس کی تاکید کی ہے لہٰذا ہمیں انجام دینی چاہیے، تو پھر وہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا چونکہ دین نے تو کہا ہی نہیں ہے. تو یہ تذکرہ کرنا جو ہے نہایت ضروری تھا، اور یہ ضروری بھی ہے کہ اگر اس قسم کی رسومات کسی دینی یعنی لیبل کے ساتھ انجام پا رہی ہوں تو وہاں پر یہ تذکرہ ہونا چاہیے کہ ایک تو انجام دینا چاہتے ہیں دیں بے شک، لیکن اپنی رسومات سمجھ کے دین کا لیبل جو ہے اس پہ نہ لگے. نہیں، یہاں پہ چونکہ یہ سوال کرنے کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مومنین کو تھوڑا اس طرف بھی توجہ دلوائیں کہ یہ جو رسومات ہیں، شب برات، پٹاخے جلانا اور مردوں کی نظر اور مردوں کا عرفہ، یعنی یہ اس قدر پررنگ ہو کر اب معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں کہ اصل جو مناسبت ہے یعنی امام زمان کی ولادت، اس کے حوالے سے جو وظائف ہونے چاہیے، جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے، وہ ادا کرنے کے بجائے انہی پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے لیے مولانا نے جو بات کہی کہ رسومات اگر رسومات کی حد تک ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے زندگی کا جز بن جاتے ہیں، وہ جو آپ نے عرض کیا کہ خود یہ نیم شعبان امام زمانہ کی ولادت سے پہلے بھی مقدس رہا ہے. بالکل. یعنی اس شب میں رسول اکرم، خود رسول کی زوجہ کا بیان ہے کہ نیم شعبان میں نے دیکھا کہ رسول اپنے بستر پہ نہیں ہے، تو میں نے جا کے تلاش کیا، دیکھا رسول اکرم عبادت میں مصروف ہیں. بیان کیا کہ تمہیں پتہ نہیں آج کی شب کی کیا برکت ہے. تو یہ شب ایک طرح سے کہا جائے کہ شب قدر کی طرح ہے کہ جس میں بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اپنے امام سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. تو ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اس شب کو غنیمت سمجھیں اپنے اور خدا کے درمیان رابطے کے لیے، اپنے اور امام کے درمیان رابطے کے لیے. خوشی منانا ہر کسی کا حق ہے، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا رابطہ، ہم اس طرح سے خوشی منائیں کہ رابطہ ہمارا بالکل منقطع ہو جائے، یا ہم خوشی میں اتنا انوالو ہو جائے کہ وہ جو اعمال بیان ہوئے ہیں شب نیم شعبان کے وہ ہم بھول جائیں. اصل وہ اعمال ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ توسل ہے کہ جو ہمیں اس شب میں کرنا ہے تاکہ ہم اپنے امام سے قریب ہو سکیں اور اپنے پروردگار سے قریب ہو سکیں. بہت شکریہ، آپ نے بہت بہترین وضاحت کی.